إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اور صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے. یہ ارکان اسلام کیا ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے اور جس نے ان ستونوں سے ارکان اسلام سے منہ موڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے. وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں, دین اسلام کے بنیادی عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں. سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں, نماز پڑھتے وقت. تو آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے.
کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے، کلمہ اور شہادت۔ کلمہ یعنی کلمہ توحید، اور شہادت یعنی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے۔ بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا۔ یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور یہ باطل ہے۔ یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا۔ ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔
یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی ہے کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک گروہ آیا اس نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ۔ توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیں کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ جو رب ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ رب کے مفہوم حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن وہ پکارے غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ کا مطلب حاکم ہے نہیں۔ چوتھا گروہ آیا، انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہر یہ بات بھی درست ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ۔ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے، جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ تو پھر جب کہتے ہیں لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی۔ اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتاً کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ ہے۔ اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں، اور یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی۔ آج یہ عقائد موجود ہے امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہراً صحیح لیکن حقیقتاً یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ اب یہ بحق کا لفظ کہاں سے لے کے آئے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے، اور حق کا لفظ بھی موجود ہے۔ الہ کا مطلب معبود ہے، قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے، اور عربی زبان کے بانی سیبویہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے، اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبویہ، عربی گرامر کے جو بانی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں، لا تعبدوا الا اياه، سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه، عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ یا لا تعبدوا الا اياه، لا کے سامنے لا
الہ کے سامنے تعبدو، اللہ کے سامنے اللہ، اللہ کے سامنے اللہ یا ایاہ. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدو، عبادت. اور مختلف آیات میں، سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے، سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے، لا تعبدوا الا ایاہ. اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے. تو حق کا لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو صحیح معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو. اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے، الا ذات استثناء ہے. عربی زبان میں، عربی گرامر میں اگر نفی اور استفہام ایک جملے میں آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے غافل ہیں. شہادت یہ صرف کلمے کی وضاحت تھی. شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ہے گواہی دینا، اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں. یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے. یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یاد رکھیں یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل سے یقین، دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں. لا الہ یہ نفی ہے، انکار ہے. الا اللہ اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں. جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، عام. یعنی کوئی بھی ذات نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کی فلاں ذات کی. نہیں، کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں.
اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ، یہ تو کافر بھی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے، اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی۔ دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ۔ آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے بس ان کے لیے، ہم یہ بھی نہ کر سکے۔ دکھ کی بات ہے، ثابت کیوں نہ کر سکے؟ ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے۔ جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے، یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو تعلیم کیا دے گا دوسروں کو؟ لا الہ نفی ہے، سب سے پہلے نفی کرو، اپنے دل کو صاف کرو، جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے۔ میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سب سے پہلے دل کو پاک کرو۔ کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے۔ جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے، جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ حکمت ہے۔ لا الہ سب سے پہلے پاک۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو، اپنے دل کو صاف کرو، ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو، صرف ایک سچا معبود رہنے دو، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے، یہ دو رکن ہیں کلمہ توحید کے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد۔ کلمہ شہادت کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے، یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے۔ اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی شرط ہے علم کی۔ یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے۔ اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے، الحمدللہ۔ اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ محمد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تاکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے کیوں اتارا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اور سے مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نہیں جانا
جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک ابھی موجود ہے, کوئی فائدہ نہیں. سے مسلم کی روایت میں آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں, جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو, جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے, یقین نہیں ہے, تو اس کا کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر 3 اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی, بنیادی معنی ہی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہیں اور توحید کی تعلیم دیتے ہیں, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کے کچھ آتی نہیں ہے. یہ کیا صبح شام یہ رٹ لگے ہوئے توحید کی. مسلمان ہے, موحد کافی ہے, کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں, مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں ہے. مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے, یہ شیطان کی چالیں ہیں آپ کو اس عظیم عقیدے سے, اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین, امام الموحدین, اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا. یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے, عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے, مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسے راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی اور آخر میں انتہا بھی, آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے. زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ لوگ کون ہیں جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے, کچھ بات کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک سے ڈر ہے, مجھے شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے, اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاءوں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے. لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے. سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ گھر میں کوئی شرک ہے نعوذ باللہ, ہرگز نہیں, لیکن نصیحت کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں. شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے.
ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں. کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کا اللہ نہیں کہہ سکتا. وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں، محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر 5 اور محبت کی نمبر 5 سچائی، صدق. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑھا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے تو یاد رکھیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت نہیں رہتی، گواہی نہیں رہتی. بغیر سچائی کی گواہی ہوتی نہیں ہے. جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کی نہیں مانتے، تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر 6 القبول. اس کلمے کو قبول کرنا ہے، اور قبول ہوتا ہے زبان سے، دل سے، کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے. جو گواہی میں نے دی ہے اس کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور 7ویں نمبر پہ ہے الانقیاد. اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے ہیں عمل سے، اور قبول ہوتے ہیں زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، فائدہ کیا ہے؟ اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انقیاد، اس پہ عمل کرنا، جس چیز کی میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور 8ویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ درند ہو، چاہے وہ پرند ہو. باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.